امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا بتاؤں، آج خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھا، اتنے میں ابو جہل آ گیا، اس نے آ کر تلوار اٹھائی اور لا کر میرے سر مبارک کے اندر مار دی۔ آج طواف کرنا بھی آسان ہے، حج کرنا بھی آسان ہے، عمرہ کرنا بھی آسان ہے، لیکن کبھی ان اداؤں کو سوچو کہ کبھی اللہ کا نبی یہاں پر چکر لگایا کرتا تھا، لیکن تکلیفیں پہنچائی جاتی، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا جاتا، پاک پیغمبر کو ستایا جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے مجھے مظلوم سمجھا، میرے ساتھ کوئی جماعت نہیں، میرے ساتھ کوئی لشکر نہیں، اس لیے تلوار کو نیام سے نکالا، میرے سر کے اوپر اس کا دستہ دے مارا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سر مبارک کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا، لہو کی ایک دھار دور جا پڑی ہے، زمین کے اوپر خون گرنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی روتے رہ گئے، آنکھوں میں آنسو گرتے رہ گئے، یا اللہ تیرے دین کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، تیرے دین کی وجہ سے تکلیفیں دی جا رہی ہے، اس قرآن کی وجہ سے لوگ مجھے ستا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی حال میں چلا گیا، شام کا وقت آ گیا، میرے سر مبارک کے اوپر پٹی کو باندھ دیا گیا، میرے خون مبارک کو روک دیا گیا۔ حضرت صوبیہ نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر کیوں پریشان ہو، کس وجہ سے غم زدہ ہو؟ آپ نے فرمایا آج مکے کے لوگوں نے لاواری سمجھ کے میرے اوپر ظلم کیا، مکے کے لوگوں نے لاواری سمجھ کر مجھے مارا پیٹا۔ حضرت صوبیہ بھی پریشان ہو گئی، شام کا وقت آ گیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، انہوں نے بڑا شکار کر کے تشریف لائے، گھر کے اندر داخل ہونے لگے، آپ کی خادمہ نے لونڈی نے آپ کا راستہ روک لیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، فرمانے لگے کس وجہ سے میرا راستہ روکا گیا، کیا تکلیف ہوئی، کیا بنا؟ اس خادمہ نے ساری کہانی کھول کر بیان کر دی، کہنے لگی تمہیں پتہ بھی ہے تم شکار پر چلے جاتے ہو، تمہارے بعد تمہارے بھتیجے کا کیا حال بنا، لوگوں نے لاواری سمجھ کر اسے مارا، اس کے سر کو زخمی کر دیا گیا، سر کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا۔ حضرت امیر حمزہ سے برداشت کوئی نہیں ہوا، پاک پیغمبر کا چہرہ مبارک دیکھا، سفید رنگ کی پٹی چہرے کے اوپر بندھی ہوئی ہے اور چہرہ مبارک زخموں سے چور چور ہوا پڑا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے۔ حضرت حمزہ وہیں سے واپس چلے گئے، آپ نے آ کر دیکھا خانہ کعبہ کی طرف ایک جگہ پر ابو جہل بھی لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے درمیان میں میٹنگ چل رہی ہے اور لوگوں کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے۔ حضرت امیر حمزہ قریب تشریف لے آئے، آپ نے ابو جہل کو کھڑا کر لیا، گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگے مجھے بتا میرے بھتیجے کو کیوں مارا، کیوں اس کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا، کیوں اتنا ستم کیا گیا، کیا تم نے لاواری سمجھ کر اسے مارا، اس کے سر مبارک کو زخمی کر دیا؟ ابو جہل کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں وہ ایک نئی دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ ایک نیا دین لوگوں کے پاس لے کر آیا جس نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا، مجھ سے وہ برداشت کوئی نہیں ہوتا، میں نے اس لیے تلوار کا دستہ اس نبی کے سر میں دے مارا۔ تم تو اپنے کام سے کام ہے نا، تمہیں کیا پتا ہو کیا رہا ہے؟ کبھی باہر گلیوں کا چکر لگاؤ، باہر شہر کے اندر جاؤ، تمہیں پتا چلے کہ گلی گلی کے اندر اس نبی کا دین بول رہا ہے۔ میں فکر مند ہوں اس نبی کو روکنے کے لیے، میں نے اس لیے تلوار کا دستہ اس نبی کے سر کے اوپر مارا ہے۔ اگر تو اس کا چچا ہے تو میں بھی تو چچا ہوں، وہ تیرا بھتیجا تو بھتیجا میرا بھی ہے، دکھ مجھے بھی ہوتا ہے، تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے، لیکن میں کیا کروں، وہ ہمیں دین سے، ہمارے پرانے دین سے توڑ رہا ہے۔ ایسی باتیں کی جن سے حضرت امیر حمزہ کو پھسلانا چاہتے تھے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر وہ نئے دین کی دعوت دے رہا تمہیں مجبور تو نہیں کیا، تمہیں مجبور تو نہیں کیا، اس کا کلمہ پڑھو۔
صرف دین لے کر آیا، دین کی دعوت دی ہے، مارتے کیوں ہو، اسے پیٹتے کیوں ہو؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے چلے گئے۔ جب اس کافر آدمی سے برداشت نہیں ہوا، ابو جہل آدمی گالم گلوچ کے اوپر اتر آیا، حضرت حمزہ نے تلوار کو پکڑا اور لے کر اس کے سر کے اندر دے مارا۔ آپ نے فرمایا تو نے پاک پیغمبر کا چہرہ زخمی کیا، اسی وجہ سے تیرا بھی چہرہ زخمی کر دیا گیا، اسی وجہ سے تجھے بھی مارا گیا۔ آپ نے بدلہ لیا، بدلہ لے کر واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی کو آ کر بتلایا، پاک پیغمبر رونا بند کر دو، اللہ کے نبی اب تو ہنسنا شروع کر دو، آپ کے غموں کا میں نے اعادہ کر دیا۔ اللہ کے نبی میں بدلہ لے کر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دنیا کے اندر بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ فرمایا اے میرے چچا جان، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اسی وقت کلمہ پڑھو اور مسلمان بن جاؤ۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں چھٹا سال تھا، اس چھٹے سال کے اندر جب میں نے کلمہ پڑھا اور میں نبی کے قدموں میں آیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ایسے ہی راضی اور خوش ہوتے ہیں تو میں آپ کو خوش کروں گا۔ میں نے اسی وقت پاک پیغمبر کے سامنے کلمہ پڑھا اور چہرہ مبارک ایسے چمکنے لگ گیا جیسے کوئی تکلیف پہنچی نہ ہو۔ نبی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کلمہ پڑھا دے، وہ کسی کو جہنم سے بچا دے، وہ کسی کو جنت کا راہی بنا دے، یہ نبی کی سب سے بڑی طلب ہوتی ہے۔ 6ویں سال میں کلمہ پڑھا، 4 سال یہ جو مکہ کے اندر گزرے، ان 4 سالوں کے اندر بھی 7 سالوں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ساتھ دیا، بڑا ساتھ دیا، ہر پل ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہے۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے، مدینے میں تشریف لائے، رمضان کا مہینہ گزرا، شوال کا مہینہ آیا، اللہ کے نبی نے جہاد کا اعلان کیا۔ یہ صحابہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آئے، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، اب آپ ہمیں ایک دوسری جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کوئی صحابہ کوئی جملہ نہیں بولتے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں۔ اللہ کے نبی نے احد کے اندر جانے کی دعوت دی، صحابہ اکرام تیار ہو گئے، حضرت حمزہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ احد کا جو معرکہ ہوا مدینے سے باہر نکل کر ہوا، صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی محبتیں دکھائی، بڑی وفاداری دکھائی ہے، کہ احد کے میدان میں آئے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے، یا اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، انہیں دین کی دعوت کے لیے لایا گیا، میرے مولا ان لوگوں کو کامیابی نصیب فرما۔ فرمایا ساری رات روتے روتے گزر گئی، اگلا دن آ گیا، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو جمع فرما لیا، فرمایا یارو تمہیں ان لوگوں کے مقابلے کے لیے جانا پڑے گا۔ کافروں کی طرف سے ایک آدمی آگے نکلا، اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، آپ نے تلوار کا ایک وار کیا، اس کافر کو اسی وقت ٹھکانے لگا کے رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنگ احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ تلوار چلایا کرتے تھے، کبھی دائیں ہاتھ سے تلوار چلائی، کبھی بائیں ہاتھ سے تلوار چلائی، کبھی آگے لڑ رہے کبھی پیچھے لڑ رہے۔ فرمایا کافروں کے اندر کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی ہمت نہیں، آ کر نبی کے سگے چچا کا وار کر سکے، نبی کے سگے چچا کے
تلوار کو روک سکے۔ فرمایا وقت گزرتا ہوا چلا گیا، کافروں سے جب یہ روکا نہ گیا، ادھر ہندا کو بھی پتہ چل گیا، اس نے اپنے غلام کو بلا لیا، اور غلام کو بلانے کے بعد کہنے لگی ہے اگر تجھے آزادی چاہیے، اگر تو آزاد ہونا چاہتا ہے، احد کا مارکہ لگے گا، حضرت حمزہ بھی تشریف لائیں گے، انہوں نے بدر کے اندر میرے خاندان والوں کو قربان کیا، میرے اپنوں کو ذبح کیا، اگر تو انہیں شہید کر کے آ جائے، انعام کے اندر یہ سونے کا ہار تمہیں دے دیا جائے گا، یہ زیورات انعام کے اندر تمہیں مل جائیں گے، تمہیں غلامی سے آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت وحشی فرماتا میں بھی تیار ہو گیا، میں بھی احد کے میدان میں آ گیا، لیکن سامنے نہیں گیا، مجھے پتا تھا پاک پیغمبر کے کسی صحابہ کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں آ کر پہاڑ کی اوڑ میں چھپ گیا۔ حضرت حمزہ دونوں تلواروں کے ساتھ لڑتے رہ گئے، اتنے میں ایک کافر آدمی آگے آیا، اس نے تلوار کو نکالا، وہ لہرانے لگ گیا، حضرت حمزہ کو للکارا گیا، آپ اس کے قریب آ گئے، آپ نے آ کر فرمایا او ختنہ کرنے والی ماں کے بیٹے، تیری ماں تیری لاش کو روئے گی، تیری ماں تیرے خون کو روئے گی، آج تو میرے سامنے آ گیا۔ آپ نے ایک ہی تلوار کا وار کیا، اس کی گردن کو جدا کر دیا گیا، اسے جہنم واصل کر دیا گیا۔ فرمایا وہاں سے واپس نکلنے لگے اور اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نام لے کر چل رہے تھے، ان کافروں سے برداشت کوئی نہیں ہوا۔ فرمایا چہرہ مبارک پاک پیغمبر کی طرف کیا ہوا تھا، مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آ رہے تھے۔ فرمایا راستے میں چلتے چلتے اس وحشی کے قریب سے گزرنے لگے، اس نے تاک لگائی ہے اور اپنا خنجر لے کر وہیں سے سیدھا وار کر دیا۔ سامنے تو نہیں آ سکتا تھا نا، اور اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ کوئی سامنے سے مقابلہ کرے، پہاڑ کی اوڑ میں چھپے ہوئے تھے۔ جیسے پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے وہ خنجر نکالا اور دور سے پھینکا۔ ان کے ہاں کوئی ٹرک ہوتی تھی، یہ کوئی یہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا جس کے اوپر سالوں سال محنت کرتے تھے وہ لوگ، کہ خنجر پھینکے تو وہ تب بھی نقصان کرتا تھا، ایک تلوار کے ذریعے جیسے گلا کٹتا ہے ایسے وہ خنجر پھینکنے سے بھی گلا کاٹا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ فرماتے وہاں سے گزر رہے تھے تو اس وحشی ابن حرب نے پیچھے سے حملہ کیا، وہ خنجر ایک زہر کے اندر آلودہ کیا ہوا تھا، اس خنجر کو زہر کے اندر بجھایا ہوا تھا۔ وہ جب خنجر کا وار کیا گیا تو وہ سیدھا نیچے ناف کے نیچے آ کر لگا، خون کی الٹی آئی، اسی وقت زمین کے اوپر گر گئے۔ وحشی کہتا ہے کہ حضرت حمزہ نے جب پلٹ کر دیکھا نا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی، میں نے کہا اب میری خیر کوئی نہیں، لیکن جب زمین کے اوپر گر گئے تو میں نے کہا اب ختم ہو چکے۔ اب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھا، احد کا معرکہ شروع، پہلے ایک ایک کر کے لڑ رہے تھے نا، پھر اچانک سے کفار نے مل کر سب نے حملہ کیا تو صحابہ اکرام کو بھی یک بارگی کے ساتھ میدان میں اترنا پڑا، سب کو ایک دم سے اترنا پڑا۔ حضرت حمزہ بھی اسی احد کے میدان کے اندر لاش سمیت پڑے ہوئے تھے۔ وحشی کہتا ہے کہ مجھے موقع ملا، مجھے کہا گیا تھا کہ ان کے اعضاء کو کاٹو، ان کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرو، اگر تمہیں غلامی سے آزادی چاہیے۔ میں انعام کی لالچ کے اندر تھا، مجھے اور کیا کرنا، یہی تو کرنا تھا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا چچا زمین کے اوپر گر گیا۔ وحشی ابن حرب کہتا میں قریب آ گیا، میں نے آ کر تسلی کی، اللہ کے نبی کے جسم مبارک، اللہ کے نبی کے چچا کے جسم مبارک کو ساتھ لیا، میں احد کے دامن سے لیتے لیتے نیچے کی طرف چلا گیا۔ میں نے نیچے لے جانے کے بعد ان کی پوری لاش کا مسئلہ کر دیا گیا، ان کی ناک کو کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا، ان کے لبوں کو کاٹ دیا گیا، ان کے دونوں کانوں کو کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا، زبان منہ کے اندر سے نکال دی گئی ہے، دل مبارک کو نکال دیا گیا،
گیا, کلیجہ مبارک نکالا گیا, ان کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا. حضرت حمزہ کی لاش کا یہ حال کر دیا گیا. ادھر احد کا میدان ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے یارو لڑتے لڑتے شام ہو گئی, میرے صحابہ کتنے زخمی ہو گئے, شہداء کی تعداد بڑھ گئی. 70 کے قریب وہ شہداء جن کو لا کر پاس میں رکھ دیا گیا, سفید رنگ کی چادریں ان کے جسم کے اوپر ڈال دی گئی ہے, وہ ساری چادریں خون کے اندر رنگین ہو گئی. اللہ کے نبی کو بتلایا گیا پاک پیغمبر سب کی لاشیں ملی ہیں لیکن پیارے چچا کی لاش ہمیں نہیں مل رہی. پریشان تو تھے نا. میرا حمزہ بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا, کہاں ہے اسد اللہ و اسد رسولی, یہ تو اللہ کا شعر تھا, کہاں ہے اسے تلاش کرو. صحابہ کہتے ہیں تلاش کرتے کرتے وقت گزرتا رہا. احد کے پہاڑ سے نیچے اترے تو ایک دیکھا ایک جگہ پر پتھر پڑا ہوا, اس کے نیچے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک, اور وہ ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہے, وہ ٹکڑوں کے اندر بدلی ہوئی ہے. صحابہ فرماتے ہم نے لاش مبارک کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. ایسے اسے جمع کیا گیا جیسے کوئی سامان اٹھا کر بوری کے اندر ڈالا جائے. پاک پیغمبر نے صحابہ اکرام کی لاشوں کو دیکھا تو پہلے بہت زیادہ غمگین پریشان تھے. اطلاع ملی اللہ کے نبی آپ کے چچا کو بھی شہید کر دیا گیا, لیکن شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کا مسلح بنایا گیا, ان کی زبان کو کاٹ کر علیحدہ کیا گیا, ان کے لبوں کو بھی کاٹ دیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لاش مبارک کو لے کر میرے پاس آؤ. صحابہ اکرام نے لاش مبارک کو لے لیا, اللہ کے نبی کے پاس لے کر آ گئے, زمین کے اوپر ڈال دیا گیا. اللہ کے نبی دیدار کرنے کے لیے آئے. آج آنکھوں کے اندر سے آنسو برسنے لگ گئے, آج اللہ کے نبی رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا میں نے منہ مبارک کے اوپر نظر ڈالی, میں نے دیکھا منہ کے اوپر دونوں لبی کوئی نہیں. میں نے منہ مبارک کو کھول کر دیکھا, زبان مبارک کوئی نہیں. اللہ کے نبی روتے رہ گئے. فرمایا تھوڑا سا نیچے کی طرف جھانک کر دیکھا تو دل مبارک کوئی نہیں, کلیجہ مبارک کوئی نہیں, بازوؤں کے پاؤں کے ٹکڑے کر دیے گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش کے اندر تقسیم ہوا پڑا ہے, آپ کو اس طریقے کے ساتھ شہید کیا گیا. اللہ کے نبی رونے لگ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہوا گیا اور ہاتھ پھیلا کر کہنے لگے پروردگار دیکھ لے, تیرے دین کے لیے میرے چچا کو قربان کر دیا گیا, میرے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے, میرے چچا کی لاش کا مسلح بنا دیا گیا. میرے رب مجھے کچھ نہیں چاہیے, اس کے بدلے میں صرف آپ کی رضا کا طلبگار ہوں, کچھ نہیں چاہیے. اگر یہ قربانی آپ کو قبول ہے بس اپنی رضا ہمیں عطا فرما دیجیے. اگر آپ منع کر دیتے تو میں اپنے چچا کے ٹکڑے بھی یہاں سے نہ اٹھاتا, لیکن میرے رب میں آپ کو راضی کروں گا, جس حالت کے اندر بھی راضی کروں میں آپ کو راضی کروں گا. اور ٹکڑوں کو لیا سامنے, اپنا ہو کوئی پڑا ہو اور شہید ہوا پڑا ہو اس کا دکھ نہیں بھولتا, اور جس کا یہ پتا ہو کہ وہ ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے اس کا کتنا دکھ لگا ہوگا, کتنا صدمہ پہنچا ہوگا. آپ نے وہ لاش مبارک سامنے رکھوائی. آخر گھر والے ہوتے ہیں, ان کو پتہ تو چلنا ہوتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پھوپھی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن, طاقتور تھی, بھاری وجود تھا. جب بھائی کی لاش کا پتہ چلا کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا, اور روتی نہیں, وہ کپڑے نہیں پھاڑتی, وہ واویلا نہیں کرتی, اپنے گھر سے نکلتی ہے, کفن کی چادریں لے کر آتی ہے. بھائی چلا گیا ہے, اس کی شہادت کی قبولیت کی دعا کروں گی, یا اللہ قبول فرما, یا اللہ قبول فرما.
سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے 2 چادروں کو ساتھ لیا، میں جلدی جلدی میں چلنے لگی، اپنے بھائی کی لاش کا جا کر دیدار کروں گی، زیارت کر کے آؤں گی۔ فرمایا میں چلنے لگی، احد کے دامن کے قریب آ گئی، مجھے میرا بیٹا سامنے آ گیا اور اس نے آ کر میرا راستہ روک لیا، کہنے لگا اماں جان اس پاک پیغمبر نے آگے جانے سے منع کر دیا، لاش کا حال دیکھنے کے قابل کوئی نہیں، ان کو ٹکڑوں کے اندر بدل دیا گیا، آپ دیکھو گی شاید برداشت نہیں ہوگا، شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، عورت ذات کمزور پڑ جائے گی۔ حضرت صفیہ نے جب یہ سنا، آپ نے اتنی زور کے ساتھ دھکا دیا، بیٹا زمین کے اوپر گر گیا۔ فرمایا اماں جان میری بات کوئی نہیں، پاک پیغمبر نے روکا، منع فرما دیا۔ فرمایا جب یہ سنا، جو قدم آگے بڑھایا ہوا تھا وہ بھی نبی کی محبت میں اپنا قدم واپس اٹھا لیا۔ اس وقت میں صبر کرنا بہت مشکل ہے، ایک طرف اپنا شہید ہوا پڑا ہو، دوسری طرف ٹکڑے ہوئے پڑے ہو، اور تیسری طرف دیکھنے کی اجازت بھی نہ مل رہی ہو۔ ہم کہتے کہاں گئی شریعت؟ آپ جائیں کبھی کسی کی فوتگی کے اندر، کسی کی غمی کے اندر، وہاں پر کوئی خلاف شریعت کوئی کام اور آپ منع کر کے دکھائیں، لوگوں نے یہی موقع ملا آپ کو منع کرنے کا، یہی پر منع کرنا۔ 100 باتیں نہ سننی پڑ جائیں تو مجھے آ کے پھر بتانا۔ کسی کا خوشی کا موقع ہو، آپ انہیں سمجھانے کے لیے جاؤ کہ دین کے لیے ایسا کام نہ کرو، یہ خلاف شریعت ہے، یہ کام نہ کرو، لوگوں نے 100 باتیں بنانی ہے، یہ خوشی کے موقع کے اندر بھنگ ڈالنے کے لیے آئے ہو۔ ان کا جگرا تھا، ان کا حوصلہ تھا، انہوں نے کیا کہا، اگر اللہ کے نبی نے منع کیا تو ہم کون ہیں؟ وہیں پر ٹھہر گئی، کہ اس نبی کو جا کر بتا دے میں رونے نہیں آئی، میں واویلہ کرنے نہیں آئی، میں تو صرف اپنے بھائی کی قبولیت کی دعا کرنے آئی ہوں، یا اللہ میرے بھائی کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جب اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا کہ اب زیارت کرنے میں حرج نہیں ہے، ان سے کہو کہ جا کر دیدار کر لے۔ بہن اپنے بھائی کے پاس آئی، وہ جو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہوا پڑا ہے، آ کر بہن نے دیکھا کہ زبان نہیں منہ میں، آنکھیں نہیں چہرے پر، لب نہیں منہ پر، اس بہن نے آ کر کیا کہا، یا اللہ میرے بھائی کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس سے بڑے جگرے والی بہن تلاش کرو، کہیں پر تمہیں ملتی ہو تو لا کر دکھاؤ، یا اللہ اس کی شہادت قبول فرما۔ پھر 2 چادریں لے کر آئی ہے، اپنے بھائی کو کفن دینا ہے نا، مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں ماموں کفن لے کر آئے، چاچو کفن لے کر آئے، تایا کفن لے کر آئے، اگلے نے پتہ نہیں کس طرح پیسہ کمایا اور کس طرح چادریں خریدے گا، گھر کے اندر غربت ہے، پیسہ ہے یا نہیں ہے، کفن اپنوں کو خود اپنے پیسے کے ساتھ۔ حضرت عالمگیر بادشاہ رحمہ اللہ کتنا بڑا بادشاہ تھا، ٹوپیاں بیچتا تھا بنا بنا کر، بادشاہ تھا ساتھ میں ٹوپیاں بنا بنا کر بیچتا تھا، اور جب وہ بیچتا تھا تو اس سے چند پیسے اس نے اکٹھے کیے، ان پیسوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک کفن کی چادر بنائی اور لوگوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو لوگوں کی چادریں، کوئی کپڑا جو ہے نا درزی سلائی کرتا ہے، باہر جانے کے لیے لوگ کپڑے بناتے ہیں، میں نے اپنے کفن کی چادریں اپنے مال سے تیار کی ہیں، پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد میری کفن کی چادریں کیسی ہوں گی، مجھے یقین ہے یہ جو کفن میں نے بنائے 100% میرے پیسوں کے ساتھ ہے اور یہ حلال کی کمائی کے ساتھ ہے، یہ چادر جو ہے میرے کفن کے اندر مجھے دے دینا۔ اس طرف ہمارا ذہن نہیں ہے، ہمارے خیالات اس طرف نہیں ہے۔ بہن 2 چادریں لے کر آتی، خود لے کر آئی ہے، کسی کو نہیں کہا، لیکن ساتھ میں پتہ چلا کہ ایک دوسرا صحابی بھی شہید ہوا پڑا ہے، اس کی بھی کافروں نے یہی حالت کی ہے جو حالت حضرت حمزہ کی ہے، اور دونوں کی میتیں لاش ساتھ ساتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر چادر دینی ہے تو ایک کو نہیں، پھر دونوں کو چادر دو، دونوں کو دو۔ میرے تیرے جیسا ہوتا تو کپڑے چھانٹتے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہلکا ہے، اچھا ہے، وزنی ہے، پھر اس کے بعد اس چادر کا فیصلہ ہوتا کہ یہ میرے اپنے کے لیے یہ دوسرے کے لیے۔ ہم معیار پر اترتے ہی نہیں ہیں۔
اپنے معاملات کو درست رکھا کرو، ورنہ میرے عزیزوں مرنے کے بعد تو سب کے معاملات خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد فیصلہ وہاں اللہ کے ہاں ہونا ہے۔ 2 چادریں لے کر آتی ہے، ایک چادر میرے پاس اپنے بھائی کے لیے، دوسری چادر انصاری صحابی کو دے دو۔ پھر پتہ چلا کہ دونوں چادروں کی جو پیمائش ہے وہ ایک جیسی تھوڑی ہے، ایک چادر چھوٹی ایک چادر بڑی ہے۔ اب بتاؤ اس وقت میں آدمی کیا کر سکتا تھا؟ اور ایک عورت ذات ہو، لیکن ان کا حوصلہ بہت بڑا حوصلہ تھا، ان کا حوصلہ بہت بڑا تھا۔ 2 چادریں، دونوں چادریں برابر نہیں ہیں، ایک چھوٹی ایک بڑی ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ہے بڑی چادر انصاری صحابی کو دے دو اور چھوٹی چادر لا کر میرے بھائی کو دے دو۔ کرہ ڈالا گیا، کرے کے اندر جو نکلا وہی کیا گیا۔ بڑی چادر انصاری کے حصے میں آئی، چھوٹی چادر حضرت حمزہ کو دے دی گئی ہے۔ لیکن آپ کا قد زیادہ بڑا تھا، آپ کا جسم مبارک بڑا وسیع تھا۔ اللہ کے نبی کو بتلایا گیا یا رسول اللہ جنازے کا وقت قریب آ گیا، لاشوں کو تیار کر دیا گیا، کفن کی چادروں کو ڈال دیا گیا، لیکن پاک پیغمبر پیارے چچا کی چادر چھوٹی ہے۔ ہم نے سر مبارک کے اوپر ڈالی، پاؤں مبارک کھل گیا، پاؤں مبارک کے اوپر ڈالی، سر مبارک کھل گیا۔ اللہ کے نبی بتلاؤ کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سر مبارک کے اوپر چادر ڈال دو اور پاؤں کے اوپر لا کر درختوں کے پتے ڈال دو۔ یہ ہے پیارے نبی کے چچا کا حال، جو اسد اللہ و اسد رسولی کا لقب ٹھہرا ہے۔ پاؤں کے اوپر پر درختوں کے پتے پڑے ہوئے تھے، رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی اس حال کی، اللہ پوری چادر بھی کوئی نہیں، پورا کفن بھی کوئی نہیں۔ دفنایا گیا، جنازہ پڑھا گیا، 70 مرتبہ ان کا نماز جنازہ پڑھا، 70 مرتبہ۔ اس طریقے کے ساتھ کہ سب سے پہلے جنازہ پڑھا حضرت حمزہ کا، اس کے بعد دوسرا صحابی لایا گیا، لیکن آپ کی لاش مبارک اسی جگہ پر رکھی رہی۔ پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7واں، 8واں لایا گیا، لیکن آپ کا جو لاش مبارک تھی اسی جگہ پر رکھی رہی۔ تو 70 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا آپ کا۔ جب آپ کا جنازہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے قسم کھائی یا اللہ میں ایک کے بدلے میں 70 کو قربان کروں گا، ان میں سے 70 کو ماروں گا، میرے دل کو پھر بھی حوصلہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو معیار پر اتریں، ایک کے بدلے میں ایک ہی کو آپ مار سکتے ہیں، ایک سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ انصاف نہیں کرتے تو دنیا میں انصاف کون کرے گا؟ حضرت حمزہ کے ذریعے دین کو قوت ملی، اسلام کو قوت ملی۔ ان کو دفن کرنے کے بعد جب مدینے کے اندر آئے اور مدینے کے اندر خبر پہنچ چکی تھی کہ پیارے نبی کا چچا دنیا سے انتقال فرما گئے، وہ شہید ہو چکے، ہر گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن حضرت حمزہ کے جو اپنے تھے، جو رشتہ دار تھے، جو خاندان کنبہ تھا، وہ تو پیچھے مکے کے اندر تھا، زیادہ تر تعداد ان کی وہیں پر تھی، یہاں تو اکا دکا تھا۔ ان کے لیے رونے والا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی نے جب یہ دیکھا تو اس نے عورتوں کو جمع کیا، اس نے کہا کہ نبی کا دل دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، تم جاؤ اس نبی کے پاس اور کہو کہ یا رسول اللہ ہم حضرت حمزہ کے لیے نوحہ کرنے کے لیے آئی ہیں، ہم رونے کے لیے آئی ہیں۔ اب وہ عورتیں اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر رونے لگی۔ وہ جو پرانا دستور تھا ایک ان لوگوں کا، ایک زمانے کا شعار تھا ان کا، وہ مرنے پر جو کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ہمیں فلاں صحابی نے بھیجا ہے تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو، آپ کا غم ہلکا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا حمزہ تمہارے رونے سے بے نیاز ہو چکا ہے، وہ تمہارے رونے سے بے نیاز ہو چکا ہے، تم جاؤ۔
جس نے شہید کیا، جس نے ٹکڑوں میں تبدیل کیا۔ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد وحشی کہتا ہے کہ خبر مجھے بھی ملی ہے کہ اس نبی نے جب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو معاف کر دیا تو مجھے بھی معاف کر دے گا۔ اس نبی نے جب بڑے بڑے قاتلوں کو معاف کر دیا تو مجھے بھی معاف کرے گا۔ میں بھاگنے والا تھا، لوگوں نے کہا کہاں جاتا ہے؟ جہاں جائے گا مرا جائے گا، جان تھوڑی بچنی ہے۔ اس نبی کے قدموں میں چل، اگر جان کی امان چاہیے، کلمہ پڑھ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ وہاں سے نکلے، سیدھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ لی، پاک پیغمبر کے پاس آئے۔ صحابہ اللہ کے 10,000 صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے پاس اس وقت موجود تھے، 10,000 صحابہ آئے۔ انہوں نے کپڑا چہرے کے اوپر باندھا ہوا تھا، آنکھوں کے اوپر اپنا آنکھیں انہوں نے ڈھانپی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کے پاس تلوار مبارک چھپائی ہوئی تھی۔ ویسے نہیں جا سکتے تھے، اعلان ہو چکا تھا، جہاں ملے قتل کرو، جہاں ملے مار دو۔ اب یہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو صحابہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آ کر اپنا چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تو وحشی ہے، سالوں بیت گئے اس مارکے کو، سالوں بیت گئے تھے، چچا کی لاش کو بھی دفن کر چکے تھے، لیکن جب وحشی سامنے آیا تو وہ دکھ جو تھے وہ پھر سے تازہ ہو گئے، رو پڑے۔ فرمایا وحشی تیرا کلمہ قبول، تیرا اسلام قبول، لیکن خیال کرنا میرے سامنے نہ آنا، جب تو میرے سامنے آئے گا نا مجھے چچا یاد آئے گا، پیچھے بیٹھ جائے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ٹھیک ہے تو نے کلمہ پڑھا ہے، تیرے کلمے کی بدولت پچھلی زندگی میں جو گناہ تھے اللہ نے سب کو معاف کر دیا، فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن سامنے نہ آنا بس۔ وحشی کہتا میں تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے رویا کرتا تھا، میں تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے روتا تھا، میں نے کیا کر دیا، میں کیا کر بیٹھا۔ صحابہ جاتے سامنے بیٹھتے، میں پیچھے جا کر بیٹھا کرتا تھا۔ یہ دکھ نبی کا نہیں کم ہوا تھا، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اور میں جب بھی آتا تھا اللہ کے نبی کی نظر پڑتی، رو پڑتے تھے۔ جب پاک پیغمبر دنیا سے گئے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری کے اندر یہ لشکر نکلا ہے، کہتا میں بھی انہی لوگوں کے اندر نکلا، میں وہ تھا جس نے نبی پاک کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کو قتل کیا، شہید کیا۔ میں کہتا تھا یا اللہ کوئی مجھ سے اس سے بھی بڑا کام کروا، تاکہ قیامت کے دن میں کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی محبت میں یہ بھی کام کر کے آیا ہوں، کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں۔ آج جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابو بکر لشکر لے کر نکلے، فرمایا ان کی دیواروں کو لوگ پھلانگ کر نکل رہے تھے، قلعے کی دیواریں مضبوط تھی، کہ جب مسیلمہ کذاب سامنے آیا میں نے تیر کے ذریعے وار کیا تو وہ سیدھا تیر جو تھا ان کی گردن کے اندر جا کر لگا۔ میں نے اسی وقت نعرہ بلند کیا، میں نے کہا یا اللہ گواہ رہنا، ایک وقت وہ تھا جب نبی کے سگے چچا کو میں نے شہید کیا، تو آج دوسرا وقت یہ ہے جب میں نے نبی کے سب سے بڑے دشمن کو میں نے مار ڈالا ہے، اللہ راضی ہو جا مجھ سے۔ ان لوگوں کی زندگیاں ایسی گزری تھی، انہوں نے اپنا ایک ایک قدم بڑا پھونک پھونک کر دین کے لیے رکھا تھا، کہ اس قدم سے میری زندگی میں بہار آتی ہے، میری زندگی میں خوشی آتی ہے، یا میں دین سے دور جا رہا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں ہمیں بھی سوچنا پڑے گا، میرا گزرا ہوا دن مجھے دین کے قریب کر رہا ہے یا مجھے دین سے دور کر رہا ہے؟ میری آنے والی راتیں مجھے دین کے قریب لا رہی ہیں یا مجھے دین سے دور کر رہی ہیں؟ یہ میں نے سوچنا ہے، یہ قبر کے اندر اس کا حساب دینا ہے، آخرت کے اندر اس کا حساب دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر نصیب فرما دیتا ہے، آخرت کی فکر نصیب۔ اس سے بڑی قربانی دنیا کے اندر کوئی نہیں، نہ کوئی دے سکتا ہے کہ نبی کے سامنے سگا چچا کی لاش پڑی ہو، لیکن پھر بھی کیا فرما رہے اللہ میں راضی ہوں، آپ پر دکھ آئے میرے پر دکھ آئے،
تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ہم ہر حال کے اندر کیا کہیں؟ اللہ ہم آپ کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی ذات کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ دکھ عارضی ہے، تکلیف عارضی ہے، مصیبتیں عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن صبر کے بدلے جو ثواب ملے گا وہ قیامت کے صبح تک باقی رہے گا، وہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوشش کرو میرے عزیز بھائیوں با جماعت نمازیں ادا کرنے کی، کوشش کرو میرے عزیز بھائیوں، آپ کھیتوں کے اندر، آپ کہیں بھی ہیں، ہر حالت کے اندر نماز ادا کریں، نماز نہ چھوڑیں۔